الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہمارا جو مضمون 7 مہینے سے چل رہا ہے، شاید یہ آخری مجلس، پھر آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے نئی بات شروع ہو. جو آخری مضمون ہے واقعتاً خلاصہ ہے، بلکہ یوں کہو تمام عبادات کا خلاصہ ہے. فتنے کے زمانے میں ہمیں کیا کرنے کا، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو جہاں تک ہو سکے گا میں اختصار سے انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مختصر وقت میں جامع اور معنی باتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ورنہ اتنا عجیب یہ مضمون ہے کہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے. لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں پورا ہو جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا کہ جس میں ذریعہ نجات صرف اور صرف دعا ہوگی. کیسی دعا؟ جیسا ڈوبنے والا گریہ وزاری کرتا ہے، ایسی دعا جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تمام آفات سے، تمام مصائب سے، تمام فتنوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام بیماریوں سے، تمام دنیاوی الجھنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اگر اس طرح کی کوئی دعا کرے گا. تو یہ حدیث ہے جو ہمارا مضمون چلتا ہے، اسی کے بالکل مطابق. تو ایسی دعا کرنی چاہیے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ایک عجیب درد بھری بات بیان فرماتے ہیں کہ دنیا والے معلوم نہیں مصائب اور فتنے اور آفات کو دور کرنے کے لیے نہ معلوم کیا سے کیا تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن سب سے عجیب جو تدبیر ہے، سب سے مؤثر جو تدبیر ہے، اس تدبیر کو معلوم نہیں کیوں لوگ استعمال نہیں کرتے. یہ حدیثی کا خلاصہ ہے. وہ تدبیر کون سی؟ جتنے بھی ہم تدبیر اختیار کرتے ہیں مصیبت کو دفع کرنے کے لیے، بیماری آئی تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، روزی کی مال کی اگر ضرورت ہے تو دکان کھولتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، پورا دن ہم کوشش کرتے ہیں. یہ سب تدبیریں ہیں. کوئی مشکل پیش آ گئی، کسی کا ہم
مصیبت کے دفع کرنے میں میرا تعاون کرے، لیکن کبھی بھی ہمارا ذہن اس تدبیر کی طرف نہیں جاتا کہ تمام تدبیروں سے بڑی تدبیر وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنوں اور اس کے مصائب، اس کے آفات، پریشانیوں، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس تدبیر کو نہیں اپناتا؟ آج پوری دنیا میں مسلمان مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں مسلمان چین اور سکون کی سانس لے سکتا ہو۔ ارے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کیسی اللہ کی مدد آتی ہے دیکھیں پھر۔ تو یہ تدبیر ہمیں اختیار کرنی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک بات بیان فرماتے ہیں، عجیب و غریب ہے، یہ سب باتیں ایسے ہی میں صرف بیان کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں آفات اور مصائب سے اگر تمہیں بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو حسن ظن رکھو کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرماوے گا، اور کیوں نہ قبول فرماوے؟ اللہ تعالیٰ تو جو دعا نہیں مانگتا اس پر ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے تو جو دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں نہیں قبول فرماوے گا؟ حاجی صاحب فرماتے عجیب و غریب الفاظ کیوں کہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم غربا ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم بے کس ہیں، یا اللہ تو ہمیں ابتلا اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ آج کل اتنے امتحان ہیں مسلمانوں پر، کوئی امتحان سے نجات یافتہ نہیں ہے، تمام کے تمام آزمائش کے اندر مبتلا ہیں۔ ذرا اللہ سے اس طرح کہو اے اللہ میں کمزور ہوں، تیری آزمائش کا میں لائق نہیں ہوں، تو مجھے اپنے ابتلا، اپنے آزمائش اور فتنوں سے تو بچا دے۔ انشاءاللہ ضرور دعا قبول فرمائیں گے اللہ۔ اور اللہ تو کہتے ہیں شیطان کی دعا قبول کی، کافروں کی دعا قبول کی، خنزیروں کی دعا قبول فرمائی، تو کیا مسلمان کی دعا نہیں قبول فرماوے گا؟ مختصر واقعہ سنا دوں، افغانستان کا واقعہ ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت ہندوستان آزاد ہوا اس وقت جو مسلمانوں کے اوپر حالات آئے اتنے خطرناک حالات ہیں کہ کمزور دل والا تو اس تاریخ کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ابھی بھی ہماری مسلمان عورتیں پنجاب کے اندر وہ بیچاری سکھوں کے گھروں کے اندر ہیں، وہ مسلمان ہیں، بچیاں تھی، نوجوان لڑکیاں تھی، اپنے قبضے میں ان کو کر لیا تھا۔ اتنا خطرناک حالات ہیں۔ اس وقت میں ایک بیان فرمایا تھا، اس بیان میں یہ دعا کے لیے خاص بات بیان فرمائی تھی۔ وہ دعا میں کیا واقعہ بیان فرمایا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے خود ایک افغانستان کا جو کابل کا علاقہ ہے اس آدمی نے اپنی نظروں سے دیکھا ہوا واقعہ مجھے سنایا۔ وہ کون سا واقعہ؟ وہ آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ میں جنگل میں تھا، میں اپنی نظروں سے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا۔
کہ ایک آدمی کی زمین تھی، کھیتی باڑی تھی، وہاں پر جنگل کے جو درندے تھے، خنزیر جو تھے، وہ تمام کے تمام اس کی کھیتی کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس بنا پر اس نے چاروں طرف آگ لگائی اور بیچ میں تمام کے تمام خنزیر اور جانور اکٹھا ہو گئے، نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اتنے میں جانوروں نے دیکھا اب تو ہماری ہلاکت لازمی، ہم جل جاویں گے آگ کے اندر۔ اتنے میں پورے ٹولے میں سے ایک خنزیر نکلا۔ وہ آدمی کہتا ہے میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ خنزیر سپر جو نجس العین جانور ہے وہ نکلا ٹولے میں سے، اور ٹیلے پر چڑھا اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور رو رہا تھا، معلوم نہیں تو بولا وہ اپنی زبان میں۔ اتنے میں موسلادھار بارش ہوئی، تمام آگ کو بجھا دیا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں ارے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ ایک خنزیر کی دعا قبول فرماتا ہے تو کیا مسلمان کی دعا نہیں قبول فرماوے گا؟ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر آگ گویا لگ چکی ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، مسلمان کے آس پاس فتنے، مصائب اور آگ لگی ہوئی ہے۔ اس سے اگر بچنا ہے تو ہمیں دعا کرنی پڑے گی۔ دعائی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے بیچ میں، جو ظالم ہوگا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کو مارے گا، اسی کو ظالم۔ ارے کسی کا حق دبایا ہوگا وہ ظالم، کسی کو ستاتا ہوگا وہ ظالم، کسی کی زمین دبائی ہوگی وہ ظالم، کسی کا پیسہ نہ دیتا ہوگا وہ ظالم، کسی نے قرضہ لے کر نہ دیا ہوگا وہ ظالم۔ لاکھ نمازیں پڑھو اور رو رو کر دعائیں مانگو، کعبہ کا غلاف پکڑ کے لٹک جاؤ، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ سن لو، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو بہن کا حق دبایا، کسی بھائی کا حق دبایا، کسی مسلمان کا حق دبایا، سرکار کا حق دبایا، سن لو کان کھول کے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ ہر سال حج کرتا ہو۔ حدیث میں ظالم کی دعا قبول نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ۔ ایک مختصر واقعہ یاد آ گیا اس پر۔ خراسان کا امیر تھا یعقوب نامی، وہ بیمار پڑا، ایسا بیمار، بڑے بڑے اپنے جو سلطنت میں جو اطباء تھے ان تمام کو جمع کیا اور یوں کہا میرا علاج کرو۔ لاکھوں کروڑوں روپیوں کا علاج کیا لیکن بیماری اچھی نہیں ہوتی تھی۔ اتنے میں جو دربان کے درباری جو تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ ذرا ہمارے ملک میں ایک بزرگ ہیں ان سے دعا کراؤ، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا۔ کہ کون؟ کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں۔ تو کہاں جاؤ ان کو بلاؤ۔ حضرت کو بلائے گئے، حضرت آئے تو کہا کیا کام ہے؟ کہ میں بیمار ہوں، پوری دنیا کے اطباء جمع ہیں، کسی دوائی کا اثر نہیں، اخیری گھڑیاں ہیں میری، معلوم نہیں کس وقت میں مر جاؤں، میرے لیے دعا کرو۔ وہ اللہ والے تھے، اللہ والے کسی سے ڈرا نہیں کرتے، صاف بات کہنے سے یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ اے امیر خراسان، سن لو کان کھول کے، تم نے رعایا پر ظلم کیا ہے، بے قصوروں کو تم نے قید میں بند کر دیا ہے، تو تم تو ظالم ہو۔ یاد رکھنا، تمہاری تو کیا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کے ولی کی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی تمہارے حق میں۔
تم جب تک ظلم سے توبہ نہیں کرو گے وہاں تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ چلو بتلاؤ، آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، ذرا ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا بھی کرتے ہیں، دعا کے قبولیت کی علامتیں معلوم نہیں ہوتی تو ہم یوں کہتے ہیں معلوم نہیں، ہم نے بزرگوں سے بھی کہا، علماء سے بھی کہا، دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ ارے پہلے خود دیکھو، میں ظالم تو نہیں۔ بزرگوں کو برا بنا مت کہو، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم ظالم ہوتے ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ چلو بتلاؤ، کتنے دنیا میں ایسے مسلمان جنہوں نے غیروں کا حق دبایا اور اتنا مال ہضم کر دیا، ڈکار تک نہیں لیتے، حرام مال ہضم کیا لیکن ڈکار تک نہیں آتی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے کیسے سکون ملے، کیسے دعا قبول ہو؟ جب تک ظلم کرو گے یاد رکھنا دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے کہ امیر ظلم سے توبہ کرو، بے قصوروں کو آزاد کرو تو میں دعا کرتا ہوں۔ کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کر لی، حضرت نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تو نے اس کو اپنی نافرمانی کا مزہ چکھایا تو اپنی اطاعت کا مزہ چکھا، بس اتنا کہنا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے گویا ایک اونٹ کو باندھ دیا گیا ہو، بندش میں ہو، اب بندش جب چھوڑ دے رہے تو کس طرح وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس طرح 1 سیکنڈ میں اچھا ہو گیا۔ 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگی، نہ دوائی کی ضرورت پڑی، صرف ظلم سے توبہ کی، اب بزرگ نے ہاتھ اٹھائے، دعا قبول ہو چکی۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مکہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، معلوم نہیں کیوں دعا قبول نہیں ہوتی، تو سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں ہوتی، ہم ظالم ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کتنوں کے حقوق کو دباتے ہیں۔ پہلے حقوق کو ادا کرو، یاد رکھنا حقوق کے ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ روزی کے 10 دروازے کھول دے گا۔ یہ خوشخبری ہے، کتابوں میں بڑے بڑے علماء بزرگوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے، عجیب و غریب حدیث ہے، تفصیل کا وقت نہیں، صرف میں حدیث کا مفہوم سنا دیتا ہوں۔ غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، اے لوگوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کیوں اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا؟ اللہ فرماتے جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اے لوگوں تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا، خبردار کسی نے ظلم کیا تو۔ آگے فرماتے تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا، حدیث۔ آگے والا جو جملہ ہے کیا فرماتے ہیں، اے لوگوں تمام کے تمام تم سب گمراہ ہو، جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت پا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، اس لیے اے لوگوں تم مجھ سے ہدایت مانگو۔ تمام دنیا کے انبیاء، اولیاء، بزرگان جمع ہو جاوے، کسی ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا تھا کہ اپنے چچا کو ہدایت دے دے، ہدایت نہیں ملی، کیوں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آگے فرماتے ہیں اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب بھوکے ہو، جس
وہی کھا سکتا ہے ورنہ نہیں کھا سکتا۔ چلو بتلاؤ، آج کل ہمارے گھروں میں کتنا سامان ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا اس کھانے سے پرہیزی، وہ پرہیزی، وہ پرہیزی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کس نے حرام کیا؟ اللہ نے حرام کیا۔ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیچارہ مالدار کھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے ہمارے لیے گویا حرام کر دیا، ہمارے کرتوتوں کی بنا پر۔ یہ بھی یاد رکھیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، تم سب کے سب ننگے ہو، جن کو میں کپڑا پہنا ہوں وہی پہن سکتا ہے۔ ارے دنیا میں بعض ایسی بیماریاں ہیں کہ لوگ بیچارے ننگے ہو جاتے ہیں، لاکھ کپڑا پہنو لیکن وہ نہیں پہنتے۔ حدیث میں بھی ہے، ایک صحابیہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ ٹھیک ہے، بولے صبر کرتی ہوں تو جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ میں بیماری میں صبر کرتی ہوں لیکن میں صرف ننگی نہ ہوں، بس اتنی دعا کر لو کہ جاؤ اب سے ایسا نہیں ہوگا اور بیماری میں صبر کرو۔ تو دیکھو صحابی بھی ننگے ہو جاتے تھے، ایسی بیماری ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ کپڑا پہنا ہے، یہ مت سمجھنا ہم نے عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنا، ہم نے کمایا، ارے اللہ نے دیا۔ خبردار کسی چیز کو اپنی طرف منسوخ مت کرنا، اللہ چھین لے گا۔ وہ اللہ ہی کا فضل سمجھنا، اللہ ہی کا کرم سمجھنا، اپنا کمال مت سمجھنا کہ میں نے کمایا، میں اپنا دماغ دوڑاتا ہوں۔ ارے اللہ ایک سیکنڈ میں دماغ کی رخ کو ادھر سے ادھر کر دے، پاگل بن جائے۔ اللہ ایسا قادر ہے، خبردار اپنے آپ کو بڑا سمجھا کبھی تو اللہ پکڑ فرماوے گا، اور ایسی پکڑ کہ کوئی اس پکڑ سے چھڑا نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے آصفہ بھی آوے لیکن اس کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، یاد رکھنا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ عجیب بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے انسان، جنات، دنیا کی سب چیزیں ایک میدان میں کھڑی ہو جاوے، اور کھڑی ہونے کے بعد اپنی تمنا کے مطابق اللہ سے مانگے، جو کچھ مانگنا ہو، سب کچھ مانگنا ہو، وہ تمام کے تمام دینے کے بعد میرے خزانے میں کتنی کمی ہوگی معلوم؟ اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی دریا سے گزر رہا ہو اور اپنے ہاتھ میں سوئی ہو، سوئی، اور سوئی کو دریا میں ڈبوئے اور ڈبونے کے بعد باہر نکالے، تو چلو بتلاؤ سوئی پہ کتنا پانی آیا؟ تو دریا میں سے کتنا کم ہوا پانی؟ کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ پوری دنیا اگر مانگ لے لے اپنی تمنا کے مطابق، اللہ کے خزانے میں شاید اتنی کمی ہوگی جتنی سوئی پہ پانی آیا۔ یہ ہے اللہ کا خزانہ۔ ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں کہ فلانا کوئی بیچتا نہیں فورن سے، ارے اللہ سے کبھی مانگو، اللہ خود بخود اس کے دل میں ڈالے گا کہ فلانے کی مدد کر۔ یاد رکھنا دنیا والے جو دیتے ہیں نا، وہ اللہ پہلے دل میں ڈالتے ہیں، پھر بعد میں وہ دنیا والا کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ کسی کی شکایت مت کرنا کہ فلانا میری مدد نہیں کرتا، فلانا رشتہ دار اتنا مالدار ہے وہ میری مدد نہیں کرتا۔ ارے وہ مدد نہیں کرتا، اللہ مدد نہیں فرماتے، اللہ اس کو توفیق نہیں دیتے۔ کیوں؟ ہمارے کرتوتوں کی بنا پر۔ یہ بھی یاد رکھنا۔ تو کیا فرمایا آگے؟ آگے یوں فرماتے ہیں پوری دنیا اگر متقی بن جاوے، کیسے متقی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر جیسے پوری دنیا، پھر بھی میری سلطنت میں، میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ مجھے کیا، تم اگر بزرگ بنے تو تمہارا فائدہ، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ یوں فرماتے، کیسی عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھو میں اللہ کا تعارف کراتا ہوں، اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اتنا بڑا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر ہم دنیا کی در پہ کیوں جاوے؟
اللہ سے لو لگاوے، دنیا سے محبت نہ کریں، دنیا والوں سے محبت نہ کریں، اللہ سے محبت کریں، پھر بعد میں دیکھنا من کان للہ کان لہو الکل، جو اللہ کا ہو جاوے پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ میں غلط نہیں کہتا، دنیا والے غلط کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کبھی ہم نے اللہ کو آزمایا ہی نہیں، پوری دنیا کو آزمایا، لیکن اللہ سے ہم نے لو ہی نہیں لگایا، اللہ سے صحیح معنوں میں ہم نے مانگا ہی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں آگے یوں فرماتے ہیں، عجیب بات ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو جاوے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں فلانے نے جادو کر دیا، فلانے کا حسد تھا، یہ مجھے برا اثر پڑا، فلانے کی نظر لگی۔ یاد رکھنا یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ دنیا والوں کی مجال نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اور آگے فرماتے ہیں پوری دنیا مل کے اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا میں نے مقدر کر رکھا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، واقعتاً مسلمان کی دھڑک بندتی ہے اس حدیث سے۔ بلکہ میں ایک واقعہ سناؤں، یاد رکھنا دوائی میں بھی شفا نہیں، کھانے میں بھی صحت نہیں، کسی کی زبان میں بھی اثر نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ایک مرتبہ اس واقعے کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں بیان فرمایا، علامہ ابن کثیر کے حوالے سے کیا بیان فرمایا؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑے، پیٹ میں درد ابھرا، بڑا خطرناک۔ پہلے اللہ سے دعا مانگی۔ ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، فوراً کہتے ہیں کس ڈاکٹر کے پاس جاویں؟ کہ اللہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ ارے اللہ پہلے ہیں شافی اور طبیب، پھر بعد میں دوسرے طبیب اور دوسرے شافی، پہلے اللہ سے مانگو۔ بڑی تفصیل ہے، وقت نہیں ورنہ میں تھوڑا سمجھاتا اس بات کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑے، پیٹ میں درد ابھرا، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھ سے درد برداشت نہیں ہوتا، کوئی تدبیر مجھے سمجھا دیں۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں جڑی بوٹی اس قسم کی ہوگی، تم اس کو استعمال کرو، انشاءاللہ آپ کو اچھا ہو جائے گا۔ وہ گئے، وہ جڑی بوٹی تلاش کی، مل گئی جو علامت نشانیاں بتلائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا، فوراً اچھے ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد پھر پیٹ میں درد ابھرا، تو انہوں نے فوراً اب اللہ سے نہیں مانگا، دیکھو فوراً دل میں کیا خیال ہوا کہ وہ جڑی بوٹی میں لے آؤں، چلو میں جاتا ہوں۔ وہ جنگل گئے، جڑی بوٹی لی، اس کو کوٹا اور کوٹنے کے بعد اس کو کھائی، تو درد میں اضافہ ہو گیا اور زیادہ بے چینی۔ فوراً اللہ سے رجوع کیا، یا اللہ کیا وجہ ہے کہ پہلے اسی بوٹی نے مجھے اچھا کیا تھا اور اس وقت اسی بوٹی نے مجھے اور زیادہ درد میں اضافہ کیا، کیا وجہ ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، انیوں فرمایا اے موسیٰ آپ کو معلوم نہیں، پہلے تم نے مجھ سے پوچھا تھا اور اس وقت تم نے اپنے اعتبار سے تم گئے، اور یاد رکھنا یہ آگے والا جملہ مجھے خاص سنانا ہے، سمجھانا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں پوری دنیا زہر قاتل ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا زہر ہے، زہر۔ ارے مٹھائی بھی زہر ہے، پانی بھی زہر ہے، روٹی بھی زہر ہے، دودھ بھی زہر ہے، پوری دنیا زہر ہے۔ جب تک کہ میرا نام نہ لیا جاوے وہاں تک اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا کیا پوری دنیا زہر قاتل ہے اور میرا نام اس زہر کی دوا ہے۔
تو سمجھے یا نہیں سمجھے بات؟ کیا کرے، وقت ہو چکا اس لیے میں نہیں سمجھا سکتا، پھر یہ حدیث پوری سن لو. کیا فرمایا؟ پوری دنیا زہر ہے، میرا نام اس زہر کا تریاق ہے، اس زہر کی دوا ہے، اور میری طرف عاجزی کرنا. تو یہ عاجزی کس میں ہوتی ہے؟ دعا میں ہوتی ہے. ارے دعا تو مخل عبادت ہے، عبادت کا مقصد ہے. کیوں؟ اس بنا پر کہ دعا میں عاجزی ہوتی ہے. ارے اللہ سے مانگے تو صحیح. تو اس حدیث کے ماتحت میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو وہی بوٹی نفع پہنچا رہی تھی، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو اسی دوائی نے اور زیادہ بیمار کر دیا. تو کسی دوائی میں شفا نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ کسی چیز میں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، کسی چیز میں فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ فتنوں کا زمانہ، یہ مصائب کا زمانہ، یہ لوگ ہمارے دشمن بن چکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ کو منا لو. اور کیسے منا سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے سے اور اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے ذریعے سے. پھر بعد میں دیکھنا یہ مصائب میں ہم کیسے خوش رہتے ہیں، ہماری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. تو یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اپنا وقت ہو چکا، پورا مضمون بھی نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اکثر باتیں آ چکی. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ کو سننے کی تو توفیق عطا فرمائی. مجھے بھی ہمیشہ، آپ حضرات کو بھی ہمیشہ، اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کرنے کی، صحیح آداب کی اور اسی طرح تمام سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا مضمون یہ پورا ہو چکا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.